الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز محترم اہل علم علماء کرام قرۂ اعظام اور واجب الاحترام قابل صد افتخار معززین علاقہ، حاضرین سامعین بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں معززات، باوقار، با پردہ، با حیا، با شرم
لائق صد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، مینوں اور آپ سب نو زندگی دا ہر سانس اللہ سونا اعمال صالحہ نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ برے اعمال کولوں، بری سوچ کولوں، بری فکر کولوں، بری صحبت و سنگت کولوں اللہ سونا سانوں بھی، ساڈی اولاداں نو بھی، گھر والیاں نو بھی محفوظ فرمائے۔ اے ماہ رمضان المبارک جس دی عزت، عظمت، رحمت، برکت دے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، ہر مسلمان اس دی رحمت، برکت اور اس دی عزت و وقار اس دا قائل بھی ہے، جانن والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک دے اندر ہر مسلمان دیاں کیتی ہوئیاں نیکیاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے، اور میرے اور آپ سب دے زندگی بھر دے گناہ دی مغفرت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اس وقت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتفاق دی ضرورت ہے، اتحاد دی ضرورت ہے، یکجہتی دی ضرورت ہے، اس واسطے کہ الہاد دا دور ہے۔ اساں اپنے علاقے دے اندر محض اپنے اندر لڑائیاں جھگڑے جی مصروف ہیں۔ اگر باہر دی دنیا دے اندر دیکھو تو اس وقت اسلام دے اتے اتنے حملے ہو رہے ہیں کہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بھی انتہا درجے دے غلیظ کی چڑھ اچھالے جا رہے۔ اللہ سونا سانو اپنی آسمانی شریعت دے مطابق زندگی دا ہر سانس گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اور بھائیو، یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں، یہ اختلافات، یہ بھی غیر مسلم دی سازش ہے، ورنہ سارے مسلمان، میں تواڈے کولوں پوچھنا کہ تمام مسلماناں دا عقیدہ ہے کہ ساڈا رب ایک ہے، اس وچ کسے دے فرقے دا بھی کوئی جھگڑا، سارے مندے کہ ساڈا اللہ ایک ہے، دو اللہ نہیں، دو رب نہیں، سارے مسلمان مندے نے۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا پیارا پیغمبر محمد الرسول اللہ بھی ایک ہے، کسے فرقے دا اختلاف نہیں۔ کوئی یہ نہیں آخدا کہ اہل حدیثو تواڈا نبی ہو رہے ساڈا ہو رہے، تواڈا پیشوا ہو رہے ساڈا ہو رہے۔ ساری دنیا دے مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ جس طریقے ساڈا رب ایک ہے، اس طریقے نال ساڈا رسول بھی ایک ہے۔ اگلی بات سنو، سارے مسلمانہ دا عقیدہ کہ ساڈا سارے دا قرآن ایک ہے، کسے مسلمان فرقے دے اندر ہے نہیں کہ دیوبندیاں دا الگ قرآن ہے، بریلویاں دا الگ ہے، اہل حدیثاں دا الگ ہے، چشتیاں نقشبندیاں دا الگ ہے۔ پوری دنیا دے مسلمان اس بات تے متفق نے کہ جس طریقے ساڈا رب ایک ہے، ساڈا رسول ایک ہے، ساڈا قرآن بھی بولو ایک ہے، اسی طریقے نال ساری دنیا دے مسلمان مندن کہ ساڈا قبلہ بھی ایک ہے۔ ایک کدی نہیں آکے کہ جڑے پاسے وہابی منہ کر کے نماز پڑھن گے اساں تے اودے پڑھدے نہیں، ساڈا انہاں دا اختلاف ہے، کدی کسے نہیں کیتا۔ ساری دنیا دے مسلمان مندن ساڈا قبلہ بھی ایک ہے حضرات، تے ساڈا اسلام بھی ایک ہے۔ کسی مسلمان نے نہیں آکھیا کہ اسلام دو اسمان تو نازل ہون، تین ہون، چار ہون، پانچ ہون، چھ ہون۔ ساری دنیا دے مسلمان مندن کہ ساڈا آسمان تو جو اللہ دے رسول تے اسلام نازل ہویا وہ بھی ایک ہے۔ تو حضرات تساں بزرگ بیٹھے ہو، جس دا رب ایک ہوئے، رسول ایک ہوئے، قرآن ایک ہوئے، قبلہ ایک ہوئے، توجہ کرنا، اسلام بھی ایک، قبلہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، اللہ بھی ایک، تو پھر جھگڑا کیڑی گل؟ کدی سوچے اس بات؟
جھگڑا کیڑی گل کیڑی شے تے جھگڑ دے؟ قرآن ایک ہے، قرآن تے جھگڑا نہیں. چلو قرآن تے جھگڑا ہوندا کہ میاں تہاڈی آسمانی کتاب ہو رہے ساڈی ہو رہے، پھر بھی گل بندی ہے. تہاڈا اسلام جو نازل ہویا وہ اور ہے، ساڈے اسلام اور ہے. ساری دنیا دے مسلمان مندن کہ اللہ نے ایک اسلام نازل کیتا ہے، زمین تے دو اسلام تین اسلام نازل نہیں کیتے. ساری دنیا دے مسلمان مندن ساڈا قبلہ بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے. حضرات جھگڑا کیڑی گل، لڑائی کیڑی گل. پھر دوسری بات توجہ کرنا، یہ جڑے فرقے تے پارٹیاں نے یہ زمینداراں بنا بول دے کیوں نے؟ دیگاں تے پکیاں میں ویکھ کے آیا، تساں کیڑی گل تے پریشان بیٹھے؟ یہ زمینداراں بنا، یہ فرقے پارٹیاں، یہ چودھریاں بنا، یہ تاجر تنظیماں بنا، یہ مزدوراں بنا. کس نے فرقے بنائے؟ ٹھنڈے دل نال سوچو، ٹھنڈے دل نال سوچو. اجی امت لڑ 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 تے کس پاس سے گئی؟ اگر ساڈا عقیدہ ہوندا جس طریقے عقیدہ ہے اس تے اتفاق کر لیندے کہ ساڈا رب ایک ہے، ساڈا مشکل کشا ایک ہے، ساڈا حاجت روا ایک ہے، ساڈے نفع و نقصان دا مالک ایک ہے. رب کعبہ دی قسم کدی اللہ وحدہ لا شریک تے جھگڑے نہ ہوندے. اگر عقیدہ بنا لیندے کہ ساڈا رسول ایک ہے، کائنات دا امام مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. آسمان تو شریعت جس ہستی تے نازل ہوئی اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر اس بات تے اتفاق کر لیندے کدی جھگڑے نہ ہوندے، کدی لڑائیاں نہ ہوندیاں. اج لڑائی کس چیز دی ہے؟ اج جھگڑا کس چیز دا ہے؟ اللہ دے رسول دی رسالت تے نہیں، قرآن دے کلام اللہ ہون وچ نہیں، بیت اللہ ہون وچ نہیں، اللہ دے رب ہون وچ نہیں، اسلام دے مذہب حق ہون وچ نہیں. اج جھگڑا پیٹ دا چلدا پیا ہے، اج جھگڑا صرف ذات دا چلدا پیا ہے، اج جھگڑا صرف انا دا چلدا پیا ہے. ورنہ جھگڑا کدی مسلمان وچ نہیں ہو سکدا اگر وہ قرآن تے اتفاق کر لے، رسول تے اتفاق کر لے، رب دے رب ہون تے اتفاق کر لے. صحابہ کرام نے یہ کلمہ پڑھیا جڑا اساں پڑھدے پے ہیں، نواں کلمہ تے کوئی نہیں. میں دسو صحابہ کرام وچ کہڑے فرقے ہیں؟ کوئی دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، کوئی دنیا تے فرقہ؟ صحابہ جی کوئی فرقے ویکھے نے؟ صحابہ جی کوئی پارٹیاں مذہب دے بنیاد تے ویکھیے نے؟ صحابہ کرام دے اندر کوئی وکھریاں مسجداں الگ الگ دیکھیے نے؟ صحابہ کرام دے اندر کوئی الگ الگ فقہ دیکھی ہے؟ تو میرے بھائیو، جنہ صحابہ کرام نو رب کائنات نے دنیا تے جنت دی ٹکٹاں دیتیاں نے، انہاں وچ فرقہ نظر نہیں آندا ہے، انہاں وچ پارٹیاں نظر نہیں آندی ہیں. اج جھگڑا صرف پیٹ دا ہے. ورنہ سنیے اللہ دی قسم، آسمان تو شریعت اللہ نے ایک نازل کیتی ہے، اور جس ہستی تے شریعت آئی ہے اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت زمین تے نہیں بندی، کائنات دے اندر شریعت دا مزاج ہی نہیں کہ زمین دے کسے کونے تے چند مولوی چند صوفی رل کے شریعت دا ایک مسئلہ بنا دین. اے اللہ نے شریعت دا مزاج ہی نہیں بنایا ہے. دین اور شریعت دا مزاج اور فطرت ہے کہ شریعت ہمیشہ آسمانہ تو آندی ہے، جس ہستی تے آندی ہے اس نو رسول آکھے گا. جس ہستی تے شریعت نازل نہیں ہوندی وہ مولوی صاحب اخوا سکتا ہے، امام صاحب اخوا سکتا ہے، وہ صوفی صاحب اخوا سکتا ہے، محدث کہلا سکتا ہے، فقیہ کہلا سکتا ہے، رسول نہیں کہلا سکتا. رسول اس نو آکھیا جاندا ہے جس تے آسمان تو شریعت نازل ہوندی. جس تے شریعت نازل نہیں ہوندی وہ رسول نہیں ہوندا. جو رسول نہیں ہوندا اس دی بات دین اور شریعت نہیں ہوندی. کہ اللہ نے شریعت دا مزاج بنایا ہے، زمین تے شریعت نہیں بندی. کائنات دے ساری دنیا دے مولوی مل کے بھی آسمان تو نازل ہوئی شریعت دے مقابلے دے اندر ایک مسئلہ بھی زمین تے دین اور شریعت دا نہیں بنا. کیونکہ اللہ نے فطرت بنائی. تساں ذمہ دار ہو،
جس چیز دا مزاج اللہ نے بنایا کہ زمین دے اندر ہوندی ہے اس نو باہر کوئی نہیں بنا سکتا. جس دا باہر دا مزاج ہے اس نو اندر نہیں. تساں کاشتکار ہو، گاجر ہے، مولی ہے، وتاؤں ہے، گاجر ہے، مولی ہے، آلو ہے، یہ دا مزاج اللہ نے کیا بنایا کہ زمین دے اندر ہوندا ہے. زمین دے اندر ہوندا ہے. مولی باہر ہو سکتی، باہر مولی ہو سکتی، باہر گاجر ہو سکتی. تے مکئی تے جوار دا مزاج کیا بنایا، کیا فطرت بنائی. مکئی اتنے ہوندی ہے، زمین دے اندر مکئی ہو سکتی. کوئی کتنا ٹل لا لے کہ یارو یہ بڑا دور فتنے دا ہے تے میں اپنی مکئی جوار نو محفوظ کرن واسطے نو کاشت کراں ایسی شکل دے اندر کہ دے سٹے زمین دے اندر ہون. کدی ایسا نہیں ہو سکتا. جس کا مزاج اللہ نے زمین دے اندر بنایا ہے وہ اوپر نہیں ہو سکتی. جس کا مزاج اللہ نے اوپر بنایا ہے وہ زمین دے اندر نہیں ہو سکتی. اللہ نے شریعت دا مزاج یہ بنایا ہے کہ شریعت آسمانہ تو آندی ہے، شریعت زمین تے ہو سکتی، زمین تے بن سکتی. پوری دنیا دے مولوی زور لا لیں، شریعت زمین تے کوئی بنا سکتا. شریعت آسمانہ تو آندی ہے اور جس ہستی تے آندی ہے اس نو رسول آکھیا جاندہ ہے. اگر اے بات بندہ من لے اس فطرت نو، دنیا تے جھگڑا کوئی نہیں ہو سکتا، پارٹی کوئی نہیں ہو سکتی. اج پارٹیاں کس واسطے نے؟ میں آکھنا میرے مولوی نے جو آکھے وہ سچ آکھے ہے، وہ آکھدا میرے مولوی نے جو آکھے سچ آکھے ہے، وہ آکھدا ساڈی جماعت دے بزرگ نے آکھے سچ آکھے ہے. لوگوں رب کعبہ دی قسم مسجد دے اندر بیٹھا، جو رسول اللہ نے آکھے وہ سچ آکھے ہے. جو رسول دے مقابلے چاہے وہ سچ نہیں ہو سکتا ہے. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے. جن دے ہوٹھ دیاں اللہ نے قسمہ چاہیاں نے زمین تے وکیل ہی یا رب سونا مصطفیٰ زمین تے بیٹھ کے اپنے سجنہ ساتھیاں وچ گفتگو فرماندے نے. اللہ عرش تے بیٹھ کے اپنے فرشتیاں وچ وکیل ہی یا رب مصطفیٰ دے ہوٹھاں دیاں قسمہ چاہ کے اللہ فرمانے لوگو مینوں محمد دے ہوٹھاں ہلایاں دی قسم ہے ساری کائنات تے غلط ہو سکتی ہے، میرے محمد دے ہوٹھاں میں جھوٹ نکل سکتا. اج اتفاق کر لیندی دنیا کہ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ دے ہوٹھاں میں نکلے ہوئے بول غلط ہو سکتا نہیں ہے. اج جھگڑے ہوندے. اج کیسے مسلمان ہیں ایسا؟ اس مسجد دے اندر نماز اور طریقے نال پڑھی جا رہی ہے، بھی مسلمان ہے. نال علی مسیح تے اور طریقے دی نماز پڑھی جا رہی ہے، وہ بھی مسلمان ہے. کہ اللہ دے رسول نے 2 طریقے دی نمازاں دسیاں نے، 3 طریقے دی دسیاں نے. ٹھنڈے دل نال سوچنا ہے. اہل تشیع بھرا نے وہ پتہ کی آخدے نے ساڈی نماز اے نماز اہل بیت دی نماز ہے تے اہل بیت نو اللہ دے رسول نے نماز سکھائی. توجہ کرنا، ساڈی نماز کس دی نماز ہے؟ اہل بیت والی. اور اہل بیت نو نماز کس نے سکھائی ہے؟ رسول اللہ نے سکھائی ہے. اساں سنی کی آخنے ہیں ساڈی نماز صحابہ والی نماز ہے اور صحابہ نو نماز کس نے سکھائی ہے؟ رسول اللہ نے سکھائی ہے. ذرا ٹھنڈے دل نال سوچنا کہ اللہ دے رسول نے فرمایا علی تیرے واسطے نماز دا طریقہ ہے، ابو بکر عمر تیرے واسطے نماز دا طریقہ ہے، میری بیٹی فاطمہ تو میری دھی میرا لخت جگر ہے، تو نماز اس طریقے پڑھنی ہے. اور عائشہ تو میرا بستر بچھانے والی میری بیوی ہے، تو نماز اس طریقے نال پڑھنی ہے. اور میرا حسن و حسین تسا میرے جگر دے ٹکڑے میری دھی فاطمہ دے بیٹے ہو، تواڈے واسطے نماز دا طریقہ الگ ہے. اور میرے محمد رسول اللہ دے صحابہ او مدنی و مکی او سنو مہاجر و انصار تواڈے واسطے نماز دا طریقہ الگ ہے. میں تانوں رب دا واسطہ دے کے آنا کہ اللہ دے رسول نے اہل بیت نو الگ نماز سکھائی ہے، صحابہ نو الگ سکھائی. کیا ایسا ہے ممکن کہ اللہ دے رسول نے سیدہ فاطمہ واسطے الگ نماز دسی ہوئے تے سیدہ عائشہ صدیقہ نو الگ نماز دا طریقہ دسے ہوئے؟ اج اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے امام نے ساری کائنات نو ایک جیسی شریعت دیتی ہے، ساری کائنات نو. اج جھگڑے مولویاں دے نے آؤ لوگو
آؤ میں دعوت فکر دے رہا، اگر چاہندے ہو کہ اسا ایک دین تے چلیے، ایک شریعت تے چلیے، ایک ہی قرآن تے عمل کریے، اس اسلام تے چلیے جو اسلام اللہ نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے، تو پھر ایک منہج بنا لیجئے کہ ساری کائنات چھوڑ دیں گے، جو مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے اس نو نہیں چھوڑاں گے، ساری کائنات دا عمل چھوڑ دیں گے، جو مصطفیٰ دے وجود وچوں عمل نکلے ہے وہ نہیں چھوڑاں گے، ساری کائنات دا کردار غلط ہو سکتا ہے، میرے مصطفیٰ دا کردار غلط نہیں ہو سکتا، ساری دنیا دے عبادت دے طریقے غلط ہو سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ دا طریقے عبادت غلط ہو سکتا۔ آئیے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پیارے پیغمبر دی عادت مبارکہ ہے کہ امام الانبیاء قربانی والے دہاڑے عید نماز پڑھن تو بعد قربانی کر دے، یہ اللہ دے رسول دا طریقہ ہے۔ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے، دوست نے، صحابی نے، ابو بردہ نیار ابن مکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل دے اندر خیال آیا ہے ایک سال کہ یار اللہ دے رسول دا طریقہ ہے، آپ دی عادت مبارک ہے کہ آپ عید نماز پڑھ کے آندے نے، قربانی کردے نے، پھر گوشت پکدا ہے، پھر اللہ دے رسول قربانی دا گوشت کھاندے نے، بڑی دیر ہو جاندی ہے، بڑی دیر ہو جاندی ہے۔ آج سوچیا کیا ہے کہ یار میں آج صبح عید والے دہاڑے سب تو پہلے اپنا قربانی دا جانور ذبح کراں گا، اللہ دے رسول دے نال جا کے عید دی نماز پڑھاں گا، نماز پڑھ کے آواں گے، ساڈا کھانا تیار ہوئے گا، آج اللہ دے رسول نو سب تو پہلے قربانی دا گوشت کھواواں گا۔ ایمانداری نال دسو اس تو اچھی سوچ کوئی ہو سکتی کہ میں اللہ دے رسول نو سب تو پہلے قربانی دا کھانا کھواواں؟ اس نیت تے سوچ نال حضرت نیار ابن مکرم نے عید دی نماز تو پہلے اپنے جانور نو ذبح کیتا۔ دہاڑا عید دا توجہ کرنا، 10ویں دا دہاڑا ہے، عید دا دہاڑا ہے، اور صحابی دا عمل ہے، اور صحابی کردہ بھی کس واسطے پہ؟ رسول اللہ نو کھانا کھوان واسطے۔ ذبح کیتا جانور ذبح کر کے گھر دے نو دیتا، پکاؤ، میں اللہ دے رسول نال نماز پڑھ کے آ کے اللہ دے رسول نو کھانا کھوانا ہے۔ بخاری شریف ہے کہ گیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اللہ دے پیارے پیغمبر نو نال لے کے آ رہے ہیں کہ میں کھانا کھواواں۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدو گھر دے قریب آئے، آپ نو خوشبو محسوس ہوئی گوشت دے پکن۔ آپ نے فرمایا یار اساں ہن نماز عید دی پڑھ کے آندے پہ ہیں تے ایک گوشت دے پکن دی خوشبو۔ کہ نیار ابن مکرم فرمانے سونا یہ تو میں قربانی کی تھی، میں آکھیا اج مساکین مدینے دے فقراء نو بھی پہلے کھواواں، اللہ دے رسول نو بھی گوشت کھواواں۔ میری نیت ہے کہ تساں ہمیشہ بڑے دیر تک بھوکے رہ جاندے ہو، اج عید والے دہاڑے تو سب تو پہلے گوشت کھواواں۔ توجہ کرنا، یہ صحابی دا عمل ہے، نیت صاف ہے، صحابی دا عمل ہے، نیت صاف ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ دے رسول نو کھانا کھواواں گا۔ توجہ کرنا، اللہ دے رسول نے فرمایا او میرا یار، او نیار ابن مکرم، تیری قربانی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ، پیراں تلو زمین نکل جاندی، میری قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر میں تے تواڈے کھانے کھوان واسطے۔ توجہ کرنا، اللہ دے رسول نے فرمایا نیارا تیری قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہے جتنا مرضی ہے کھا لے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں محمد جس تے شریعت نازل ہوئی ہے آسمان تو، میں محمد دا طریقہ ہے، میں عید دی نماز پڑھن تو بعد آن کے قربانی کرنا ہے، تو عید دی نماز تو پہلے قربانی کیتی ہے۔ میں تینوں رب دا واسطہ دینا، کتنا وقت لگ گیا ہونا ہے؟ 1 گھنٹہ پہلے دی بات ہونی ہے، گھنٹہ بعد کرنی سی، گھنٹہ پہلے کر دیتی ہے، نماز تو بعد کرنی سی، نماز تو پہلے کر دیتی ہے۔ اللہ دے رسول فرمانے نے تیری کوئی قربانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس تیری قربانی دے اندر میں محمد دی سنت شامل نہیں، میری عادت نہیں۔ آج لوگ سوال کر دیں مولوی جی رفع یدین تو بغیر نماز ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ او کملے پوچھ اس رب کو لو
جس نے ادائے محمد دی قسم کھائیاں نے پوچھ اس کو لو کہ جڑا صحابی دی قربانی تے عمل نو بھی قبول نہیں کردا جس وچ میرے محمد دی عادت تے سنت نہ ہوئے. اج نبی دی سنت تے اعتراض، اج اللہ دے رسول دے طریقے عبادت تے اعتراض. ایتھے صحابی مسلم شریف دی حدیث ہے، حضرت انس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر داخل ہوئے. دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ. توجہ کرنا، نبی علیہ السلام مسجد دے اندر آئے، آپ نے دیکھے مسجد نبوی ہے، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، دونوں ستونوں دے درمیان زنجیر بندی کھڑی ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ما ھذا الحبل، وہ میرے ساتھیو یہ رسی یہ زنجیر کس نے بدھی، کیوں بن کھلاری؟ توجہ کرنا، اج سا اپنی مرضیاں کرنے ہیں، کیوں بن کھلاری؟ آپ نے فرمایا ایک رسی کس دی کس نے بدھی؟ صحابہ نے عرض کی تھی سونا ھذا حبل لزینب. اللہ دے پیارے پیغمبر جی یہ مسجد دے دونوں ستونوں دے درمیان جو رسی بدھی ہے کسی عام آدمی دی نہیں، اے اماں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اڈی بیوی زوجہ محترمہ نے بدھی. کیوں بن کھلاری؟ توجہ کرنا، اذا فطرت تعلقت بہی. اماں جی نے اس واسطے رسی بدھی ہے کہ رات نو نماز پڑھ دیئے نے، جلے تھک جاندیاں نے، اماں جی دا خیال ہے، آپ دی رائے ہے، آپ دا قیاس ہے کہ رات دی نیند کرن نالوں بہتر ہے، رات دے سون نالوں بہتر ہے رسی دا سہارا لے کے، زنجیر دا سہارا لے کے میں ساری رات اللہ دی عبادت کرا، ساری رات میں اللہ دی عبادت کرا. ایمانداری نال دسو سوچ بھیڑی کتنی اچھی سوچ ہے کہ نیند کرتے خراٹے لینے لو بہتر ہے مسجد نبوی دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ دے اندر میں اللہ دا قرآن پڑھاں گی، رکوع کروں گی، سجدے کروں گی، دعاواں کروں گی، اللہ دی حمد و ثنا بیان کروں گی، مینوں رب راضی ہو جائے گا. سنیے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ہلو ہو کھولو اس رسی نو. ہائے ہائے توجہ کرنا، رسی کس نیت تے بدھی ہے؟ اللہ دی عبادت واسطے. کس واسطے زنجیری بدھی ہے؟ رات دا قرآن پڑھا. کس واسطے زنجیری بدھی ہے؟ کہ میں تھکی ہوئی ہاری ہوئی رسی دا سہارا لے کے میں نماز پڑھاں گی، رکوع کراں گی، سجدے کراں گی. اور ایک کتنی اچھی نیت نال رسی اور زنجیری بنن والی عام عورت نہیں ہے، میرے نبی دی بیوی ہے جس دے بارے قرآن فرماندا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. او میرے نبی دیاں بیویوں ساری کائنات دیاں عابدہ راکعہ ساجدہ طاہرہ مل جان، کوئی ایک بھی میرے پاک پیغمبر دی بیوی دی عزت عظمت عفت دا مقابلہ نہیں کر سکتا. او عورت، او اللہ دے نبی دی بیوی. اور اللہ دے رسول نے کیا فرمایا، ہلو کھولو اس رسی. اذا فلیصلی احدکم نشاطہ اذا فطر فلیرقد. مسلم شریف دی حدیث ہے، فرمایا کھولو رسی. جدوں تک کوئی حشاش بشاش ہے نماز پڑھے، جدوں تھک جائے آرام کرے. کیوں؟ رسی پکڑ کے نماز پڑھنا میں محمد دی عادت سنت نہیں ہے. جتھے نبی دی عادت نہ ہوئے، نبی دی سنت نہ ہوئے، وہ عمل امہات المومنین سیدہ زینب دا ہوئے اور یہ عمل بھی مسجد نبوی وچ ہوئے، پھر بھی وہ عمل عبادت نہیں بنتا ہے جس سے مہر مصطفیٰ دی نہ ہوئے. اج لوگ آکھدے نے جی یہ وچ حرج کیا ہے، جنازے تو بعد دعا منگ لئیے، گناہ کیا ہے، یہ بابے واسطے قرآن خوانی کرا لئیے، گناہ کیا ہے، یہ قبر تے قرآن خوانی کرا لئیے، گناہ کیا ہے، یہ میاں ستیجہ ساتھا کرا لئیے، گناہ کیا ہے، یہ 10ویں محرم نو قبرستانہ وچ دالا سٹ دئیے پرندے کھان گے، گناہ کیا ہے، یہ جنازے تو بعد دعا کر لئیے، گناہ کیا ہے، جنازے تو بعد گھیر کے تے میت نو تے چارے کل پڑھ لئیے، گناہ کیا ہے. حضرات گناہ صرف یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو چھوڑیا ہے، نبی دی عبادت اعتبار نہیں کیتا ہے. اس نے سمجھیا کہ اے وہ نیکی ہے جس نیکی دا مصطفیٰ نو پتہ بھی نہیں.
جتھے نبی دی سنت نہ ہوئے اتھے اللہ عبادت بناندا وہ عبادت نہیں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی ہائے ہائے فرمانے نے اللہ دے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک دھوپ تے آدمی کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ کون ہے، کیوں کھڑا ہے؟ صحابہ فرمانے ہیں صحابہ کرام اللہ دے رسول انہوں ابو اسرائیل آکھیا جاندہ ہے، یہ بندہ ہے نام ابو اسرائیل ہے، کیوں کھڑا ہے؟ توجہ کرنا بخاری شریف دی حدیث ہے، ناظرہ ان یکوم فی الشمس ولا یستزل ولا یقعد اللہ اللہ ویسوما۔ اللہ دے رسول جی اس نے منت منی، صحابی ہے نا اللہ دے رسول دے صحابی، منت کیا منی کہ میں روزہ رکھساں دھوپ تے ساری دہاڑی کھڑا رہنا، میں بیٹھنا بھی نہیں، ولا یتکلم میں گل بات ہی نہیں کروں گی، نہ میں ولا یستزل سایہ حاصل کرنا ہے، نہ بیٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جتنی محنت مشقت تکلیف زیادہ ہوئے گی اتنا ثواب زیادہ ہوئے گا۔ ایمان نال دسو اس نے کیڑی نیت تے روزہ رکھ رہے کہ ثواب زیادہ ہوئے، اللہ راضی ہو جائے۔ میں دھوپ تے کھڑاں گا روزے دی حالت جتنی پیاس تنگ کرے گی اتنا رب راضی ہوئے گا، میں جتنا تھکاوٹ وچ آواں گا نہیں بیٹھاں گا اتنا رب راضی ہوئے گا، میں کسی نال گفتگو نہیں کراں گا میرا رب راضی ہوئے گا، روزہ رکھاں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ مروہ فلیتکلم ولیستزل ولیقعد ولیتکلم ویتم صومہ۔ جاؤ اس نو کہہ دیو جاؤ چھاں حاصل کرے، سایہ حاصل کرے، دھوپ تو ہٹ جائے، بیٹھ جائے، گفتگو کرے، ایک کام نہ کرے، روزہ پورا کرے، کیونکہ میں محمد دی سنت نہیں ہے، میرا طریقہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ کے دھوپ تے کھڑے ہو کے مشقت و محنت دے اندر آ کے ثواب دی نیت کرنا، چونکہ میں محمد دی عادت نہیں، جو میری عادت و طریقے نو چھوڑ دیندہ ہے اس طریقے تو بغیر کوئی عبادت کرے رب دے ہاں عبادت قبول ہے۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ نے شریعت نازل کی تھی ہے، کس سے نازل کی تھی ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے، کسی انسان تے شریعت دوسرے تے نازل نہیں کی تھی، شریعت زمین تے نہیں بن دی ہے، جو بات رسول اللہ دے خلاف ہوئے وہ کدی دین بن سکدا۔ ایک اور تو حدیث سناواں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیت اللہ دے طواف ودے کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طواف کر دے ہویا بیت اللہ دے چاروں کونے انہوں استلام کر دے، جویں حجر اسود نو کیتا جاندہ، رکن یمانی نو کیتا جاندہ ہے، وہ بیت اللہ دے چاروں کونے استلام کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم یستلم الا الرکنین الیمانیین۔ معاویہ بھائی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تے بیت اللہ شریف دے طواف کر دے صرف دو رکن یمانی دا استلام کیتا ہے، تو سا چاروں کونے دا کر دے۔ توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا؟ لیس شیئن متروک فی البیت۔ اللہ دا گھر بیت اللہ سارا گھر ہے یار، جسے اس دے دو رکن یمانی اس دے کونے نے تے دوسرے بھی تو کونے بیت اللہ شریف دے نے، میں کسی غیر نو تو نہیں استلام کر رہا، استلام کر رہا بیت اللہ شریف سارا بیت اللہ ہے۔ توجہ کرنا، بظاہر بات کتنی معقول ہے کہ کوٹھا ہے وہ دے دو کونے انہوں سلام ہے تے دونوں نہیں ہے، دوسرے کونے بھی تو اسے دینے، اسے گھر دینے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ نے کیا فرمایا؟ یہ بیت اللہ ہے، اس کے اندر کوئی کونا نہیں چھوڑیا جا سکتا، سارا گھر جو اللہ دا ہے، ادھلے کونے دا بھی سلام، ادھلے دا بھی سلام، ادھر چاروں کونے۔ ہائے ہائے توجہ کرنا، یہ صحابی دا عمل ہے نا، حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، کہ رائے اور سوچ کیا ہے کہ سارا بیت اللہ ہے، سارا بیت اللہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن دی آیت پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
اے معاویہ بھیرا تم اپنی رائے پیش کرنا ہے، اپنا قیاس پیش کرنا ہے کہ سارا بیت اللہ ہے تے سن اللہ دا قرآن دا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ فرماندے نو لوگو مینو اپنے اللہ ہون دی قسم لام تے کدے علماء جان دے جتھے مل جاندا ہے قرآن وچ مانا قسم دا بن ویندا ہے اللہ فرمانے لقد مینو اپنے اللہ ہون دی قسم میں کائنات واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے میرا نبی بھی تا جاندا کہ بیت اللہ دے سارے کونے بیت اللہ دے نے اے ساریاں نکراں بیت اللہ دیاں نے اللہ دے نبی نو بھی پتا ہے پر اللہ دے نبی نے مشرقی کونے والز نے استلام نے کیتا ہے دو کونے رکن یمانیاں نال سلام کیتا ہے او میرا معاویہ بھرا اللہ تا فرماندا ہے عبادت و بندگی واسطے نمونہ ہے تے وجود محمد رسول اللہ توجہ کرنا جدہ قرآن دیا یہ سنی اللہ دے پیارے پیغمبر دے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرجع الیہ معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اخدنو پھر عبداللہ ابن عباس تیری گل ٹھیک ہے منو غلطی لگ گئی ہے اللہ دی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل تے سنت دے مقابلے چے صحابی تا غلطی دا شکار ہو سکتا ہے پر میرے محمد رسول اللہ دا اسوہ حسنہ غلط ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واسطے اللہ قرآن مجید دے اندر فرمانے نے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون رب کائنات فرمانے نو لوگو میں تا اپنے یار محمد رسول اللہ نو دین تے شریعت دے کے بھیجے ہے تے حق دے کے بھیجے ہے اور سنو اللہ دی قسم ہے ساری کائنات نہ حق ہو سکتی ہے میرے محمد رسول اللہ دے مقابلے جو کوئی حق ہو سکتا نہیں ہے اللہ دا پاک پیغمبر سونا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمد نو مثال نال سمجھاوا ہے اللہ دا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو فتوہ پوچھیا گیا ہے اے سونا پاک پیغمبر ایک وڈا ہے کوئی طاقتور ہے ایک غریب تے ماڑا جیا بندہ ہے اس طاقتور بندے نو چودھری نو زمیندار نو وڈیرے نو حاکم نو اس غریب دی بیوی پسند آویندی ہے تے اس زبردستی ڈنڈے نال طلاق لے لیندا ہے سونا اے طلاق ہوئی ہے یا نہیں مسئلہ سمجھ آیا نہیں اللہ دے رسول کو مسئلہ پوچھیا گیا سونا کوئی ڈنڈا بھی کھا کے طاقت دے نال بندوق دے زور تے کسی نو موت دا دے کے تے اس نو کو طلاق زبردستی لکھا لیندا طلاق ہوئی یا نہیں یہ جی میں آج کل ساڑھے پاکستان دے اندر میاں بیوی دی لڑائی ہوئی ہے نا تے سورے آدن یار نیت دا کھپڑ پیا کھلا ہے کیوں نہ اس تو جان چھڑائی اور کہ کریں دن سوانی دھی بیٹھی ہے پیکے رسی بیٹھی ہے اے سورا یہ سالہ فون کریں دا ہے آدھا بھائیا اپنی سوانی نو لائے وانی اپنی بیوی نو لائے وانی نیت لڑ دے کھڑے ہو آؤ کہنو لائے کہ آمن دی لوڑ کوئی پوترا تو آپ لگا تے اپنی بیوی نو لائے وانی آخنے ہیں کہ نہیں آخنے تے پہلے جا کے عدالت اے عرضی نویس کو اے طلاق دا اشتام لکھوائی ہے
طلاق دا اشتہام لکھوائی ہے جمائی نو سڈیندا کھلا کس واسطے بھی آ تے دھی لے وانی طلاق دا اشتہام لکھوا کے سارے دستخط کر کرتے تے ہن آیا جلے آیا جمائی بھئی چلو سورا میرا راضی ہو گیا میں لے ونیا اپنی بیوی نو گھر کوٹھے چ ڈھکیا نے تے ایدوں لتا مارتے مکہ مارتے آدھیں جلتی کری تھائیں تین دفن کرے تھائیں ایتھے دستخط کر دے ایتھے کے کر دے دستخط کر دے ایمان نال دسو یہ سوانی لین گیا بیٹھا یہ طلاق دے دستخط کرن گیا بیٹھا یہ ہم ڈنڈے نال اس کو لے نے اللہ دے رسول کو پوچھے گئے سونا یہ زبردستی دی طلاق ہوندی یا نہیں ہوندی کائنات دے امام سونا مصطفیٰ فرماتا لا طلاق ولا اتاق فی الاغلاق زبردستی دی طلاق نہیں ہوندی زبردستی دی طلاق نہیں ہوندی یہ اللہ کے رسول نے فتوہ دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میں شریعت حق دے کے مصطفیٰ نو بھیجے ہے میرے نبی دا کوئی مسئلہ کوئی فتوہ بے خلاف شریعت نہیں ہن مولوی کو پوچھے گیا مولوی جی تساں دسو جو زبردستی دی طلاق ہو ویندی ہے وہ تے جی ساڈی فقہ چ لکھیا پیا ساڈے ہدایت شریف چ لکھیا پیا ساڈے مولوی انہاں تے آکھیا و طلاق المکرہ واقع ہن اے زبردستی دی طلاق تھی ویندی ساڈے سرائکی کہندے زبردستی دی طلاق تھی ویندی وہ کیوں اللہ دے رسول دا فتوہ جو نہیں ہوندی جنے تینوں پتہ کوئی نہیں ساڈے امام صاحب دن ہو ویندی کیوں ہو ویندی جنے یا تے جان بچا لیا یا زال بچا لیا اس دوئے جو ایک اختیار ہے یا بیوی بچا لے یا جان بچا لے اس جان بچا لے یا بیوی قربان چکی تھی گئی ہے اللہ فرماندہ بد نصیبہ میں شریعت محمد نے نازل کی تھی میں شریعت زمین تے مولویاں دے ذمہ نہیں لائی کہ جڑا مرضی آئے شریعت بنائندہ جائے شریعت وہ ہے جڑی میرے محمد الرسول اللہ سے نازل ہوئی ہے جس نو مصطفیٰ نے بیان کیتا وہ دین ہے جس نو مصطفیٰ نے بیان نہیں کیتا وہ دین ہے آئیے ایک بندہ ہے اللہ دے رسول کو پوچھے گیا مسئلہ کہ سونا ایک بندہ ہے وہ طلاق آخدہ بے جے میں پرنیواں تو میری بیوی نو طلاق ہو بعض اوقات بندے ہاں سڑے ہوندے نا شادی جو نہیں ہوندی پئی ساڑھے کو لیں اتنا ایک بندہ آئی آٹے علی دی چکی آئی اپنے علاقے دے اندر چتور گڑھ دے اندر تے بیچارے دی عمر کوئی 45 سال تو اتے ہو گئی تے او دی انہی شادی کوئی نہ ہوئی ان ساڑھے محلے رواج ہوندہ علاقے دے وچ ہکے محلے دا ہکے جو پینڈ دا ہویا بندہ بعض اوقات بندے فارغ نہیں ہوندے تے بیبیاں آٹا وائن تے بھا لیں گی اپنے گھر دا جو بندہ ہو آکے ہائے بیبیاں ہن تا ڈھیر ساریاں پر فارغ کوئی بھی کوئی شادی نہیں ہوندی پئی اخیر سکا سڑیا ہو کے جدوں شادی نہیں ہوندی پئی تے آتے ہاں سڑے تو آدھا جے میں پرنیواں تا میری بیوی نو طلاق انہوں پتہ میں نے دیندہ تے ہے کوئی میری بیوی نو طلاق اللہ دا کرنا یہ جو ہوندہ ہے کہ یہ ہاں سڑیا بیچارہ ایدی اللہ سن لیندہ ہے تے ان شادی ہو گئی ایدی شادی ہو گئی جڑا شادی تو پہلے نکاح تو پہلے مایوس ہو گیا دا بیٹھا جے میں پرنیواں تا طلاق انہوں پتہ دیندہ تے کوئی ہن رب نے سن لئیے ایدی شادی ہو گئی ہن مسئلہ اے بنے ہیں کہ اے جڑی پہلے طلاق بیٹھا بکواس کرندہ ہن شادی ہو گئی سو نکاح ہو گئی سو طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی گال کوئی مسئلہ دی سمجھ آئی نہیں یہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کہ ایدی کوئی طلاق کیوں اس وقت طلاق ہوندی نکاح نو تروڑن واسطے یہ تو نکاح ہی کوئی نہیں اللہ دے رسول فرمائے طلاق نہیں ہوندی مسند احمد دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے اللہ دے رسول فرمانے جس شہدہ ابن آدم مالک ہی نہیں اس میں طلاق نہیں اللہ دے رسول دا فتوہ کیا ہے نکاح تو پہلے 1000 واری بکواس بیٹھا کرے طلاق ہوندی نہیں مولوی کو پوچھے گیا تساں دسو جی اے جڑی پہلے آخدہ بیٹھا طلاق ہوئی یا نہیں مولوی ادو تو ہو گئی
یہ ساری فقہ چ لکھے ہے۔ جاؤ ہن پوچھو دیوبندیاں بریلویاں کو پوچھو، دوسرے کو پوچھو جڑے اللہ دے رسول دی حدیث تے اعتراض کردے نے، ساری فقہ چ لکھے پہ ہے۔ فقہ چ کیا لکھے پہ ہے؟ یہ دی طلاق ہو گئی ہے، یہ دی طلاق ہو گئی ہے۔ بادشاہ اس پہلے جو آنکھے جو ہی نکاح ہوئے گا فوراً طلاق۔ اللہ فرماندہ لوگو میں شریعت مصطفیٰ تے نازل کی تھی۔ شریعت کس تے نازل کی تھی؟ مصطفیٰ تے نازل کی تھی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد دی حدیث ہے، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ روندے اللہ دے رسول کو رو آنے سونا اے آج میں اس وقت طلاق دی گل پہ کرنا ہے، مسئلے تے سندہ بیٹھا جو ساڑھے وچ آج سب تو زیادہ طلاق شروع ہو گئی ہے۔ ساڑھے وچ قوت برداشت ہے، پیچھے مولوی جلے حلالے دا ڈنڈا کٹ دا موڑا دن یہ حرک ہے لدیز کلو بنیو انہاں کلو پوچھو آج میرے کلو کتنے آن دن ساڑھے کل سعودیہ دا فتوہ موجود ہے، سعودیہ دے سپریم کورٹ دے رجسٹار دا 16 صفحے اندر اساں دینے ہیں جڑا مولوی لوگوں حلالہ لالا دا جنہوں گارج مسئلہ پہوے شدہ نیمیاں پاتے ساڑھے رہتے مولوی جی وہ تو آڑے کلو سعودی آلہ فتوہ میں آکھا بیڑی بڑی ہو تو آڑا مدرسہ نال کھڑا ہے تو ساؤں تو پوچھو جنے تو آنو پتہ تا ہے، تو آنو پتہ تا ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روندہ آیا، اللہ دے پیارے پیغمبر جی جذبات چاہ کے میں ترائے والی ہکے جگہ تے بیٹھ کے طلاق کر چھوڑیے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا جا اگر تیرا دل ہے رجوع کر لے، تیری ایک طلاق ہے ایک مجلس دیا تیرا نہیں ہے۔ مولوی کو پوچھیا گیا سائیں چور جذبات جا کے بکواس چکیتے تے طلاق آخدہ گھروں نکل گیا جنہیں ہاتھ ساریاں ہو گئی ہیں انہوں نے حلالہ کرا۔ اللہ دے رسول کیا فرما رہے ہیں لوگوں شریعت زمین تے نہیں بندی، شریعت آسمانہ تو نازل ہوندی ہے، جس ہستی تے نازل ہوندی ہے اس نے رسول آکھیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن فرمانتا ہے میرا پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ دا مقام رسالت کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ قرآن فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ہو اللہ کو ڈرو اللہ کو۔ اللہ کڑی چیز کو ڈراؤنا چاہنا ہے آپ قرآن سنائے۔ اللہ فرماتا ہے آمنوا برسولہ، میرے پیغمبر تے اعتماد کر، میرے پیغمبر تے ایمان لایا، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ میرے محمد دی زبان چوں نکلے ہویا کوئی فتوہ غلط ہے، میرے پیغمبر دا کوئی کردار غلط ہے۔ آمنو برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، رب کائنات فرمانے جے اے ایمان بنا لیں کہ میرے محمد الرسول اللہ کائنات دا امام اعظم ہے، میرا محمد الرسول اللہ سچ کہہ رہا ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے تینوں اعتبار میرے محمد تے ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، مینوں اللہ ہونے دی قسم ہے جی میں معصوم بچے نو ماں دو اپنی رحمت دیاں چادراں وچ اتے تلے اپنی جھولی وچ لکا لیندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، میرے محمد دی زبان تے اعتبار تو چکر رحمتاں دیاں چادراں وچ میں لپیٹ لوں۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ فرماتا ہے میں نور بصیرت عطا کر دیا گا، ویغفر لکم تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیا گا نا۔ اللہ دا قرآن، اللہ پاک قرآن دے اندر فرمانے نے لوگوں مت سمجھنا کہ میرے محمد دی بات ایک انسان دی بات، نا 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 نا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جڑا میرے محمد الرسول اللہ
بزرگاں دیاں منیندا ہے او میں رب دیاں منیندا پیا ہے کیوں توجہ کرنا کیوں اللہ پاکا او تا انسان ہے بندہ ہے بشر اللہ تے تو تا او ذات ہے لیسا کمثلہ شیء تیرے نال دا تے دعائی کوئی نہیں تو تے رب ہے اللہ تو تے رب ہے تو تے ساری کائنات دا مالک نہ ہے تے محمد رسول اللہ تے تیری مخلوق نہ ہے اللہ دا قرآن دا اللہ فرماندا ہے میرے یار دیاں مننیاں میں رب دیاں مننیاں میرے یار دے پیچھے چلنا میں رب دی گل مننی ہے کیوں اللہ قسم چاہ کے فرماندا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ پاک فرماندا میرے کولوں پوچھنا او مولوی اپنی مرضی نال بولے پیر اپنی مرضی نال بولندا ہے اللہ فرماندا ہے کہ میرا محمد ہی تئیو جی ہے نا جن دے ہوٹھاں تے میری رحمت دے پہرے لگے ہوئے نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ اللہ پاک فرماندا ہے میری مرضی بغیر میرے محمد دے ہوٹھاں وچوں کوئی لفظ نہیں نکلدا آ تینوں دساں اج تینوں مینوں اہمیت جو کوئی نہیں ودے مولویاں دے حوالے رسول اللہ دے مقابلے پیش کرنا ہے بخاری شریف دی حدیث ہے حضرت براء ابن عازب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر میں واقع ہے اے براء یار جے رات نو وضو کر کے تے وضو دی حالت دے اندر ہے تو اپنے بستر تے آ کے دائیں کروٹ تے لیٹ کے اے دعا چپڑے جڑی میں تینوں دسیندا پیا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا او میرا یارا یہ دعا پڑھ کے سو ونجے جے موت آ ونجے سدھا جنت جائے گا حضرت براء ابن عازب نے ساری دعا یاد کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نو براء جی یا رسول اللہ مینوں یہ دعا سنا تو صحیح نہ توجہ کرنا ساری دعا سنائیے ایک لفظ صرف تبدیل ہو گیا ہے تے لفظ بھی غلط نہیں ٹھیک نہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا اللہ دے رسول نے لفظ نبی دا فرمایا ہے اللہ دے رسول نے لفظ تے حضرت براء جلے سنان لگے نبی دی بجائے کے فرمایا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ حالانکہ لفظ رسول دی شان نبی نالوں زیادہ ہوندی ہے رسول اس نو آکھ دین جن دے نال نوی شریعت تے کتاب ہوئے نبی اس نو آکھ دین جڑا پہلیاں شریعت تے چلن والا ہوئے علماء جان دین کہ رسول دی شان نبی نالوں زیادہ ہوندی ہے حضرت براء ابن عازب نے کوئی لفظ غلط استعمال نہیں کیتا ہے لفظ اس نالوں بھی چنگا استعمال کیتا ہے پر سنو اللہ دے پاک پیغمبر دے ہوٹھاں وچوں نکلے وابے نبی کا تے براء ابن عازب فرمانے وابے رسول کا جو ہی حضرت براء نے لفظ آکھے اللہ دے رسول فرمایا لا 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 او میرا براء میں کوئی سامن نہیں کوئی سامن نہیں آئے جے کر تو جنت لینی ہے تے اوے لفظ آکھ جڑے محمد دے ہوٹھاں وچ نکلے اللہ دسنا کے چاہتا ہے او میں لفظ بھی تبدیل نہیں کرن دیندا جڑے لفظ محمد دے ہوٹھاں وچوں نکل ونجے نے اج مولوی تے ساری نماز ہی تبدیل کیتی کھڑا ہے اللہ دے رسول نماز محمدی پڑھ دے کھڑے تے او نماز حنفی پڑھدا ہے کہ نہیں
ساری نماز چینج کیتی کھلا ہے، ساری شریعت چینج کیتی کھلا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرمانے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لوگو جڑی نماز دے اندر ام القرآن نہ پڑھیا جائے، سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، جڑی نماز وچ نمازی آن کے اللہ دے اگے دعا نہیں کرندا اہدنا الصراط المستقیم، او نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ او نماز تے عاجزی تے بندگی دا نام ہے، تے بندگی تے عاجزی دے جملے تے سورہ فاتحہ چن ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے مولوی ادائے نہیں پڑھنی ہے، نہیں پڑھنی۔ ساڑھے ہدایت لکھے ہوئے مسئلہ آج تین تسا نہیں سنے ہونا، فقہ حنفی دا مسئلہ ہے کہ فرض نماز دیاں پہلیاں 2 رکعتیں قرات کرنی ہے تے آخری 2 رکعتیں قرات سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی۔ وَخُيِّرَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ہدایہ ہے، میں 12 سال پڑھایا ہے۔ وَخُيِّرَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ إِنْ شَاءَ سَكَتَ او قرأ او سبح، کہ آخری 2 رکعتیں ایک کوئی سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، دل کرے چپ کر کے کھڑا رہے، دل کرے 3 باری سبحان اللہ دے، نماز ہو جائے۔ تساں پٹھانا نماز پڑھتے ہیں کہ ٹرکاں لینا، بے این عیشو دے فقہ حنفی تے عمل کرنا، بے این فقہ حنفی دے اندر سبحان ربی العظیم آکھنا کوئی ضروری نہیں، صرف رکوع دا انحناء عربی دا لفظ ہے، فقہ حنفی دے اندر الانحناء رکوع کے صرف تھوڑی جی کمر ڈنگی چکر فرض ادا ہو گیا۔ میں ایک باری جاؤں پہ شور کو تے ایک پمپ تے رکے نال ہوٹل بھی آئی، میں وضو کیتا، پٹھان بھی 2-3 پھرا ٹرک روکی، انہیں وضو کیتا، انہاں کہ بے داڑھی ہے مولوی، انہاں کہ مولوی نماز پڑھائے گا، میں کہ پڑھا، میں 2 رکعت پڑھی، انہاں کہ ہم نے بھی 2 پڑھنی، میں 2 پڑھتے جلے سلام پھر پٹھان رتے لال ہوئے، غصے نال بھرے پہ، ہاں مولی تم نے اتنی دیر 2 رکعت پر لگا دی، ہم تو 5 پڑھ کر 5 کلومیٹر آگے جا چکے، تم نے اتنی 2 رکعت کیوں؟ انہاں دی فقہ جلے سورۃ فاتحہ ہے ہی کوئی نہ، تسبیحاں پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، صرف رکوع دا انہیں جھکے تے سر چاہے تو سب ویکھے پٹھانا نہیں، سر چاہے وات سکتے نہیں، سجدے ادھا سر چاہے وات سکتے، وہ شودے اپنی مرضی نہیں کر دے، اصل فقہ حنفی تے عمل کر دے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی توجہ کرو، لوگوں زمین تے شریعت نہیں بن دی، کائنات ساری مل کے بھی ایک مسئلہ نہیں بنا سکتے، شریعت وہ ہے جس نو اللہ نے نازل کیتا ہے، جس ہستی تے نازل کیتا ہے اس نو محمد رسول اللہ کیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن جسے واسطے پیارے پیغمبر دی عظمت کیا بیان کی تھی، اللہ پاک فرماتا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماتا لوگو میں اللہ دی گل منو، میرے رسول دی گل منو، اللہ جی تیرے رسول دی منی، ہاں ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، جدہ توڑے کنہ تے آواز آ جائے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تولوا عنہ، بات نبی دی گل نو موڑن دی اجازت کوئی نہیں، وہ دے اندر تعویل دی اجازت کوئی نہیں۔ آمد ندساں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف دی حدیث، مسند احمد دی حدیث، اج سانو نبی دے مقام دا پتہ نہیں ہے، اج انگوٹھے تے چونے ہیں پر بولے محمد رسول اللہ مننو تیار نہیں۔ اللہ دی قسم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات نو گھر دے اندر تشریف فرمانے، دھیاں بہنا بہو بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہوئے نے، آپ نے حدیثاں سنائیاں، رات نو درس دے رہے نے، درس دے دے ہوئے ایک حدیث سنائیے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اللہ تمنعوا اما اللہ عن
المساجد ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے کسے بندے نو حق کوئی نہیں کہ او دی گھر دی بیوی بہن ماں دھی اگر اللہ دے گھر مسجد دے اندر آمنا چاندی ہے انہوں روک سکدا لا تمنعوا ما اللہ یعنی المساجد ہے۔ ایک گل سنیے حضرت عبداللہ ابن عمر دے پتر نے آکھن لگا ہے عبداللہ ابن عمر دا بیٹا آکھن لگا ہے ابا جان اساں بیبیاں مسجد وچ نہیں جان دیندے کیونکہ اس وقت مسجد دے اندر الگ مسلط النساء کوئی نہیں بیبیاں نماز پڑھ دیاں بسا اوقات بندیاں دیاں صفاں بھی پچھو مرداں دیاں لگ جاندیاں نے اس واسطے آکھن لگا سا کوئی نہیں جان دینا ہے۔ سنو صحابی نو میرے مصطفیٰ دے اٹھاں وچوں نکلے ہوئے بولنا دی کتنی قدر ہے فرمان لگے او پترا آج تو میرے محمد دے بولنا تے اعتراض کیتا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی شاگرد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہے آکھن لگے حضرت عبداللہ ابن عمر او گھر والے او گواہ ہو جاؤ میں جے تڑی جیندہ رہسا میں سو پتر نال بولنا کوئی نہیں جے محمد دے بولنا تے اعتراض کیتا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی فرمانے نے فما کلمہ عبداللہ حتی ماتا حضرت عبداللہ فوت ہو گئے اپنے اس پتر نال نہیں بولے جے محمد دے بولنا تے اعتراض کیتا ہے۔ اج تینوں نبی دی حدیث دی اہمیت کوئی نہیں ہے اج مقام رسالت نو نہیں سمجھدا تینوں دساں بخاری شریف دی حدیث حضرت عبداللہ ابن مغفل کہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی دا صحابی ہے سکا بھتیجا کول بیٹھا ہویا ہے اے بیٹھے ہوئے نے بھتیجا چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں پتھریٹیاں چاک اس طریقے نال انگلیاں دے نال مرندہ بیٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل فرمانے نو پترا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخذف اللہ دے پاک پیغمبر نے انگوٹھے تے اس طریقے نال ایک کنکریاں پتھریٹیاں مارن تو منع کیتا ہے کسے دی آنکھ تے لگ سکتی ہے آنکھ ضائع ہو جائے کسے دے دند تے لگ سکتا ہے دند ٹوٹ سکتا ہے لہذا اللہ دے نبی نے روکیا ہے ایک کام کرنا جائز ہے۔ اے سکا بھتیجا رک جاندا ہے تھوڑی دیر دے بعد والنی طرح عادت شروع کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مغفل کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتنو دساں صحابی نو مقام محمد دا کتنا پتہ ہے فرماندے او پترا او حدث کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہان الخذف ثم تغذف میں تینوں نبی دی حدیث سنائی ہے تو نبی دی حدیث سنن دے بعد وقت دے خلاف شروع کر دیتے سن لے واللہ لا اکلمک ابدا اللہ دی قسم جے تڑی جیندہ راسا تیرے نال میں بولنا کوئی نہیں اج تو بعد رشتہ داریاں مک گئیاں اج تو بعد بھتریجے تے چاچے دے تعلق مک گئے کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کریں دی میں انہوں پتر بناواں جڑا میرے محمد دے بولنا تے اعتراض پہ کریں دا اج ٹھنڈے دل نال سوچ حضرت عبادہ ابن صامت کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیٹھے ہوئے نے تے ایک حدیث سنائیے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان درہمین بدرہمین اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جدہ نقد رقم دا سودا ہوئے وعدے گھاٹے تے جائز نہیں برابر سرابر ہونی چاہیے۔ آج ایسا کیا کریں پتران دی شادی ہوئے جا سانو تو سوانی ہی نہیں کھلو من دے دی میں مولوی ہے نا میں مولوی میرا ہے آخری پوتر تے میں کرنی ان ساریاں ریجھاں پوریاں تے تو نگاہ پائے جائے جاؤ مولویوں کو پوچھو اللہ کے رسول نے فرمایا پردے والی عورت جدو گھر وچوں نکلے تیرے چادر اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ ایک گٹھ زمین تے پیچھے گھسیٹ دی جائے تیری ایڑی بھی نظر نہ آئے۔ عورت نے سوال کیتا اللہ دے پیارے پیغمبر جی چادر زمین تے گھسیٹے تے کسی جگہ تے پلیت ہی ہو جائے گی اللہ دے رسول نے فرمایا بی بی اگر کسی جگہ تے پلیت ہو جائے گی اگے جائے گی کسی پاک جگہ تے گزرے گی زمین پاک نالے پاک ہو جائے گی میں چادر دا پلید ہونا گوارا کرنا ہاں میں محمد کسے کلمہ پڑھن والی دی ایڑی بھی کسے غیر دی نگاہ کو بھی گوارا کردہ
اور میں مولوی ہوں؟ کیسے ایسا مسلمان ہے؟ آؤ میں سنا رہے ہیں اللہ کے رسول دے صحابی دا واقعہ. آپ نے کیتا ہے حدیث سنائی کہ پیسے نقدی جڑے برابر سرابر نے. ایک بندہ بول اٹھے نبی دی حدیث سنن دے بعد صحابی نو کی آخدا عبادہ بن صامت نو، عبادہ مارا بہی باسن ان کا نیدم بیدن. اے عبادہ میری رائے توجہ کرنا، میری رائے میرا خیال ہے، میری قیاس ہے، میری سوچ ہے. اگر نقدی سودا ہوئے تے وعدے گھاٹے نال جائز ہوندا ہے، اے گناہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں دی بات سنی فرمایا سن لے او بد نصیبہ ہے، میں تینوں حدیث محمد رسول اللہ دی سنائیے. اج حدیث دی اہمیت ہی کوئی نہیں نہ ہے، اج حدیث سنائی جائے دی کوئی ویلیو ہی کوئی نہیں نہ ہے. سنو صحابہ کرام اللہ دی ذات دی قسم کیوں جے صحابان ہے. اے حدیث جلے سنائیے اس بندے نے اپنی رائے پیش کیتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت نے اور کوئی گل نہیں کیتی تے کیا فرمایا واللہ لا یذلنی وَإِيَّاكَ سَقْفٌ نَبَدَائے. سن لے میرے نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنی رائے تے قیاس پیش کرنے والے اللہ دی قسم ہے اج تو بعد تے میں ایک چھان تے نہیں بیٹھاں گے. جتھے بویں گا میں نہیں بانا ہے، جتھے میں بیٹھاں گا تینوں نہیں بیٹھن دینا ہے. تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں. میں محمد دے بولنا تے قربان ہون والا، تو مصطفیٰ دے بولنا تے اپنی رائے پیش کرن والا ہے. تیرا میرا جوڑ اج اساں تے رشتے ہی کر لینے ہیں مشرکاں نال، بدعتیاں نال. چاچے دا پتر آپے ٹھیک ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. صحابی تے ایک حدیث دی خاطر رب کعبہ دی قسم ہے اپنے رشتے ناتے تے چھوڑ دیندا ہے، پر نبی دی حدیث دے خلاف ہے سونا گوارا نہیں کردا ہے. تینوں دساں بعد مقامات تراویحاں دے بعد تو سحری بھی کرنی ہے نہ ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی ماقل ابن یسار کیڑا کیڑا تینوں واقعہ دساں. ماقل ابن یسار حضرت عمر فاروق دا دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران فتح ہو گیا ہے. ایک میاں امیر لشکر بن کے صحابہ کرام دے قافلہ ایران دے اندر گیا ہے. سیدنا ایرانیاں مجوسیاں نے دعوت کیتی ہے، دسترخوان لگ جاندا ہے. حضرت ماقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر قافلہ نے کھانا کھاندے ہویا انہاں دے ہاتھ وچوں ایک لقمہ دسترخوان تے گر جاندا ہے. آپ نے فوراً اٹھایا ہے، صاف کر کے کھا لیا ہے. ایرانیاں نے بڑے گھور گھور کے ویکھیا ہے، بڑی نفرت دی نگاہ نال ویکھیا ہے. یارو ایڈے بھکے نے کہ ایک کھانے دا جکر لقمہ ہی ڈھے پیا تے چاہ تے کھا لیا ہے. اتنا وافر مقدار دے اندر کھانا ہے، انہاں نوں اتنی تمیز ہی کوئی نہیں جو یہ ٹھٹھے ہوئے کھانے دے لقمے کھانے نے. صحابہ کرام آکھن لگے امیر لشکر اے امیر قافلہ جے نہ کروا اے ساڈا اچھا تاثر پیدا ہویا ہے. اے اچھا تاثر پیدا نہیں ہویا مسلماناں دے بارے. اے گھور گھور کے نفرت نال ویدے پینے. حضرت ماقل ابن یسار کھڑے ہو گئے تے آکھن لگے انی لم عدا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذه الآجماء. او سنو میرے ساتھیو، او سنو ایرانیو، اللہ دی قسم لم عدا لما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذه الآجماء. میں ساری دنیا دیا تہذیباں، ساری دنیا دیا تہذیب و تمدن تے ٹھکرا سکنا جڑے بول میں محمد دے کنا وچوں سنے نے انہاں نوں چھوڑ نہیں سکدا ہے. میں آپ اللہ دے پاک پیغمبر کو سنے ہیں کہ جن دے ہاتھ وچوں لقمہ دسترخوان تے ڈھے جائے او چاہ کے صاف کر کے کھا لے، شیطان واسطے چھوڑنا جائز ہے. میں ساری دنیا دیا تہذیباں تے ٹھکرا سکنا پر مصطفیٰ دے منہ وچوں نکلے ہوئے بول نوں چھوڑ سکدا. ٹھنڈے دل نال سوچو
تیرا میرا مسلک قرآن و حدیث رسول اللہ دے بول میرا منہج ہے، میرا مسلک ہے، میری دعوت ہے۔ رب کعبہ دی قسم اہل حدیث دا مسلک کسی مولوی دی سوچ نہیں، کسی امام دی سوچ نہیں، کسی فقیہ دی سوچ نہیں۔ میرا اہل حدیث مولوی ہوئے اگر اس کی بات رسول اللہ دے خلاف ہوئے چوک وچ آگ تے لگائی جا سکتی ہے، اس کو مصطفیٰ دی حدیث دے مقابلے نہیں منیا جا سکتا۔ میری جماعت دا مبلغ خطیب ہوئے اگر وہ رسول اللہ دی بات کے خلاف کرتا ہے اس دی بات تے رد کیتی جا سکتی ہے، رسول اللہ دی بات نو نہیں چھوڑیا جا سکتا۔ میری جماعت کا قابل عزت و احترام امیر کیوں نہ ہوئے اگر بات رسول اللہ دے خلاف ہوئے امیر دی بات تے چھوڑی جا سکتی ہے، رسول اللہ دی بات نہیں چھوڑی جا سکتی، اس واسطے کہ رسول دی ہر بات دین اور شریعت ہے اور رسول دے مقابلے کسی دی بات بھی دین اور شریعت ہے۔ تو میرے بھائیوں ناز ہے میں نے اس بات تے کہ میں اہل حدیث ہاں، میں ساری دنیا چھوڑ سکنا ہاں، رشتے ناتے چھوڑ سکنا ہاں، اور الحمدللہ چھوڑی بیٹھا۔ تو انہوں میرا پتہ نہیں ہے میں 42 سال توڑی دیوبندی رہا، میں 11 سال میں فقہ حنفی دے ہدایہ جیسی کتاب پڑھائی ہے، میرے رب دا فضل ہے۔ اللہ نے میں نے رشد و ہدایت دیتی ہے، برادری ناراض، بھرا ناراض ہے۔ 27 فروری نو میں شادی کی تھی بچی دی، میرے بھرا قریب رہنے نے، کوئی بھرا نہیں آئی، کوئی بہن نہیں آئی، ماں نہیں آئی، ٹھیک ہے جی بسم اللہ۔ ہر رشتہ چھوڑیا جا سکتا ہے پر کالا کالا رسول اللہ چھوڑیا جا سکتا۔ جیسا پیدائشی اہل حدیثاں اس وقت سانو رسول اللہ دی اہمیت دا پتہ نہیں، پوچھ اس کو جڑا قیمت ادا کرتا ہے کہ گھر دے قریب بیٹھے بھیڑا بھیرا ایک شادی سے اس واسطے نہیں آ رہا ہے کہ اے وہابی یہ اہل حدیث ہے، اے ساڑھے مولوی نہیں منندہ، میں کہ سارا کچھ چھوڑ سکنا پر انہا ہوٹھا میں کالا کالا رسول اللہ چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیو آؤ، اللہ دی قسم دنیا دا ہر فرقہ فرقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو منن والا فرقہ نہیں، یہ رسول اللہ دی جماعت ہے۔ اللہ میں نو اور تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔